اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے اوپر جیسے قرآن نازل کیا گیا اور قرآن پاک پہ عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں یا آپ علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس پر بھی ہر مسلمان کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حدیث، پہلی چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ حدیث کسے کہتے ہیں۔ عربی کا لفظ ہے تو حدیث گفتگو کو کہتے ہیں، بات کرنے کو، صرف بات کرنے کو حدیث۔ اور شرعی طور پہ جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، تو شریعت کی اصطلاح میں حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، صرف حدیث سے مراد گفتگو، صرف حدیث، ہاں بات کو کہتے ہیں، گفتگو کو کہتے ہیں۔ اور شرعی اصطلاح میں حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے۔ پھر حدیث کے اندر تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز قول، دوسری چیز عمل، تیسری چیز تقریر۔ ان تینوں چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ قول، دوسرے نمبر پہ عمل۔ ٹھیک ہے جی، اور تیسرے نمبر پہ تقریر۔ اب پہلی چیز ہمارے سامنے ہے قول۔ تو قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مراد ہے، یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ ہے عمل۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے ساتھ آپ علیہ السلام کے جو اعمال ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے تقریر۔ تو تقریر کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تقریر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کی یا کوئی کام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ علیہ السلام تک وہ کام پہنچ گیا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا، دوسری چیز آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں کوئی کام کیا اور آپ علیہ السلام تک وہ بات پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا یا آپ تک جب وہ بات پہنچی، ان دونوں کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کسی بھی صحابی کے اس عمل کی تصدیق کی کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا۔ آپ کے سامنے ہوا تب بھی یا آپ کی عدم موجودگی میں ہوا تب بھی آپ علیہ السلام تک بات پہنچی، آپ نے اس کی تصدیق کی کہ آپ نے یہ کام ٹھیک کیا ہے، تب بھی تقریر میں یہ شامل ہے۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے دیکھا کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے، یا آپ علیہ السلام تک کوئی بات پہنچی کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا ہے اور آپ علیہ السلام نے تصدیق تو نہیں کی لیکن اس پہ خاموشی اختیار کی اور نکیر نہیں فرمائی کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، صرف خاموشی اختیار فرمائی، اس کو بھی تقریر کہتے ہیں۔ تو تقریر کا خلاصہ آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا یا آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں کوئی کام ہوا، اس کام پر آپ علیہ السلام نے آپ کی تصدیق فرمائی یا خاموشی اختیار فرمائی، وہ بھی اس کو تقریر کہتے ہیں اور وہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت بھی تم پر لازم ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ دوسری حدیث اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی، ہدایت پر رہو گے۔ تو وہ بھی ہم یہاں پہ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔